بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت ابو ادریس رحمۃ اللہ علیہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کے شاگرد تھے، تابعین میں سے تھے۔ فرماتے ہیں کہ میں جب سے معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کی صحبت میں بیٹھا تو برے کاروبار سے نفرت ہونے لگی۔ کہیں کاروبار میں دیکھتا تو جھوٹ بولنا پڑتا، اس میں بڑا کچھ کرنا پڑتا، مجھے ڈر آنے لگا۔ آپ فرماتے ہیں میں نے نہ بڑی کوشش کی پر میرے مرضی کا کام نہیں ملا مجھے۔ فرماتے ہیں میرے اندر طاقت تھی کہ میں حلال کما کے بچوں کو کھلاؤں، پر میرے مرضی کا کام نہیں ملتا تھا۔ آپ فرماتے ہیں میں پریشان رہنے لگا، حالات خراب ہونے لگے، آزمائش سخت ہونے لگی، کاروبار بند ہو گیا، کام ہی کوئی نہیں ملتا تھا۔ میری بیوی ناراض رہنے لگی، ہلکا ہلکا اس نے کہنا شروع کیا، پھر جلال میں آ گئی اور ایک دن مجھے کہنے لگی اگر آج نہ تو نے کچھ لے کے نہ آئے تو بچے لے کے میں مہکے چلی جاؤں گی۔ آپ فرماتے ہیں میں بڑا پریشان ہوا، فجر کی نماز پڑھ کے نکل گیا کام کی تلاش میں نے ظہر تک کام تلاش کیا لیکن مجھے کوئی کام نہیں ملا۔ میں ایک جگہ تپتی ہوئی ریت پہ بیٹھا ہوا تھا تو میرے دل میں خیال آیا بندوں کی مزدوری تو نہیں ملی، کیوں نہ آج اللہ کی مزدوری کرے۔ آپ فرماتے ہیں میں نے گرم ریت سے تیمم کیا، وضو کیا وہیں، اور گرم ریت پہ چادر بچھائی تو نفل پڑھنے شروع کیا۔ ظہر سے عصر تک نفل پڑھے اور جب عصر ہوئی تو میں نے اپنے رومال میں تھوڑی ریت بھر دی کیونکہ گھر کے دیواریں چھوٹی چھوٹی تھی۔ میں نے کہا بیوی نے دیکھا کہ خالی ہاتھ آیا ہے تو اندر سے ہی شور کرے گی تو پڑوسی بھی سنیں گے، تو چلو جب دیکھے گی نا رومال میں کچھ شے ہے، حوصلہ کرے گی، جب اندر جاؤں گا تو سمجھا لوں گا۔ آپ فرماتے ہیں پہلے میری بیوی دروازے پہ بیٹھی رہتی تھی، بچے بیٹھے رہتے تھے، منتظر ہوتے تھے کہ کچھ لے کے آئے ہوں گے۔ آج میں گیا تو شور ہی کوئی نہیں، کوئی بھی نظر نہ آیا۔ وہ ریت سے بھرا ہوا میرا رومال میں نے دروازے کے ساتھ رکھا اور اندر چلا گیا۔ بیوی کو آواز دی کہاں ہو؟ کہا منہ ہاتھ دھو لو، میں روٹی لے کے آئی۔ میں نے کہا حد ہو گئی، روٹی کہاں سے آ گئی؟ اس گھر میں تو کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، کھانا کدھر سے آیا؟ کہتے ہیں روٹی لائی، دودھ لائی، پھل بھی لائی، اس زمانے میں جو نعمتیں تھی سب لائی۔ میں نے گور کے دیکھا، میں نے کہا کدھر سے آیا یہ سارا کچھ، کہاں ہے بچے؟ کہنے لگی روٹی کھا کے باہر نکل گئے ہیں۔ میرے دل میں خیال آیا کہ میری بیوی کے کردار تو چاند سے بھی زیادہ صاف ستھرا ہے، تو یہ سارا کچھ کیسے آیا؟ میں نے کہا یہ کہاں سے آیا ہے سارا کچھ؟ تو میری طرف دیکھ کے کہنے لگی پتہ نہیں آج تم کس کریم کی مزدوری کرنے نکل گئے تھے، ظہر ہوئی ہے تو اس نے اناج کی بوریاں بھیجی ہیں، چاول بھیجے ہیں، پھل بھیجے ہیں، اتنا کچھ بھیجا ہے کہ میرے گھر میں رکھنے کی کوئی جگہ ہی نہیں۔ یہ کہتے کہتے اٹھی اور کہنے لگی پہلے ہی بڑا آیا تھا، اب اور کیا لائے ہو؟ آپ فرماتے ہیں میں سکتے میں تھا، اس نے جا کے میرا رومال کھولا، میں ریت لایا تھا، رب کریم نے ہیرے بنا دیے تھے، وہ ہیرے بن گئے تھے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میری بیوی کہنے لگی کہ کس کریم کی مزدوری پہ گئے تھے؟ فرماتے ہیں میں اٹھا اور کچی زمین پر سر سجدے میں رکھا، میں نے کہا مالک میں ساری زندگی دنیا داری کرتا رہا، لوگوں کے دروازوں پر کھڑا رہا
تعلقات بنا کر تھوڑی سی روزی کے لیے جدوجہد کرتا رہا۔ مالک میں تو تیرے دروازے پہ آج آیا ہوں، پورا دن بھی نہیں لگایا، ظہر سے عصر تک تیری مزدوری کی ہے۔ مالک تیری تھوڑی مزدوری کا اتنا اجر ملتا ہے، مالک تو اتنا نوازتا ہے۔ پھر فرمایا، اے مالک میں محنت بھی کروں گا، کام بھی کروں گا، لیکن دنیا کی مزدوری تھوڑی کروں گا، مالک تیری عبادت زیادہ کروں گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تمام مسلمان بھائیوں سے گزارش کرتا ہوں کہ ویڈیو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں۔ جزاک اللہ خیر۔